یہ ریپڈلی جیسے موو کر رہے ہیں، یہی وجہ تھی کہ جو سیز فائر کا معاہدہ ہوا اس سے پہلے جو ملاقات جیرڈ کشنر نتن یاہو کی ہوئی اور انہوں نے معاہدے میں سے کچھ اہم چیزیں نکالی اور کچھ ڈالی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں مغربی کنارے کا تذکرہ نہیں تھا اور یہی پوائنٹ اٹھایا بھی گیا، لیکن حماس کو شاید فورس کیا گیا مختلف کنٹریز کی جانب سے کہ آپ اس پہ آمادگی ظاہر کریں. تو اب جو حماس اس وقت مطالبہ کر رہا تھا کہ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا، وہ گارنٹی مانگنا بجا تھا، کیونکہ اسرائیل کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ایک بار سیز فائر ہو جائے، ہم حماس کو پسپا کریں اور پھر ہم آگے پیش کریں. وہ گارنٹی تو دے رہے تھے نا انٹرنیشنل فورس، جی یہ 8 مسلم ممالک پلس ادرس جی جنہوں نے اپنے سولجرز بھیجنے تھے تاکہ اسرائیلی آرمی پیچھے ہٹ جائے، حماس ہٹ جائے اور یہ ٹیک کنٹرول کر لے. دیٹ واز اے گارنٹی. وہ اس کے تو بھی رولز بھی نہیں بنے، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہوگی، کیا ہوگی. کیا وہ اگر ان کو حماس نظر آتا ہے کہیں، کیا حماس کے ساتھ لڑائی کریں گے، ان کو زبردستی ڈسارم کریں گے، نہیں کریں گے، کیا کریں گے. تو اینڈ دا لاسٹ تھنگ دے وانٹ از کہ حماس کی لڑائی اسرائیل سے ہٹ کے اور انٹرنیشنل فورس کے ساتھ شروع ہو جائے، کیونکہ انٹرنیشنل فورس میں بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ دے میں بیکم ویری اگریسو، کہ جی آپ یہاں نہیں آ سکتے، نکلیں یہاں سے، اور نہیں نکلتے تو فائرنگ ہو جائے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں. تو وہ جو اسرائیل جو کر رہا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور انٹرنیشنل فورس اس کے بہاف پہ شروع ہو جائے گی. اور انٹرنیشنل فورس میں ترک فوج کے اوپر کیوں اسرائیل اعتراض کر رہا ہے بطور پیس کیپنگ مشن؟ جناب وہ پاکستان کے اوپر بھی اعتراض کریں گے اور ترکی کے اوپر بھی اعتراض کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ دے آر سمپیتھیٹک ٹو حماس اینڈ ٹو دی مسلم کاز. اس لیے وہ یورپ زیادہ تر دیکھیں نا، برٹن سب سے زیادہ جو راسکل ملک ہے نا وہ ہے برٹن، جو کہ یہ ساتھ چل رہا ہے، اور کینیڈا بھی ساتھ ہے امریکہ کے آن دس ایشو. تو دے آر ٹرائنگ، اب آسٹریلیا آ جائے گا، کوئی یورپین کنٹریز، جرمنی آ جائے گا. دے آر ٹرائنگ کہ کسی طریقے سے نیٹو کے اندر ہی اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے، ایک آدھ باہر سے لے لیں. مگر جیسے یہ ساری اگریمنٹ ہوئی اور اس کے اندر حماس کو ڈسکس بھی نہیں کیا، ان کی رائے بھی نہیں لی، ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں تھا. تو یہ مسلم ممالک کو سامنے کر دیا آن بہاف آف حماس. پھر یہ گئے اور انہوں نے جا کے حماس کو مرم پٹی کی اور سمجھایا نہیں. تو اب کیا ہوگا اگر یہ انٹرنیشنل فورس آ جاتی ہے اور ان کے کلیشز ہو جاتے ہیں ود حماس، دین واٹ ول ہیپن؟ پھر تو اور بڑے مسئلے بن جائے گی. یہ مسلم کنٹریز کی جو فوج ہے وہ تو نہیں جائے گی پھر یہ کرنے، دے ول ناٹ کریک ڈاؤن آن حماس. اس معاملے پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ سٹینڈ لینا کہ امریکی حمایت کھو دے گا اسرائیل، یہ کس حد تک میٹیریلائز ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیے بڑا مشکل ہے عائشہ، کیسے اسرائیل کنٹرولز دی امریکن کانگریس، اسرائیل کنٹرولز دا سینیٹ، اسرائیل controls the money strings of all the political parties. اسرائیل کو نہ کرنا is not easy for any American president. Right. It's difficult. So اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معاہدہ بھی ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ بھی کچھ عرصہ چلے گا اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا میرے سے یہ نہیں ہوتا، میری کوئی بات نہیں سنتا، چلے ٹھیک ہے پھر لڑ لو آپس میں، کر لو یہ کر لو وہ کر لو. اس قسم کی بھی سچویشن آئے گی، آپ دیکھیے گا. یا کوئی فالس فلیگ جو آپ آلریڈی بتا ہاں وہ تو خیر ڈیفینیٹلی پھر اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں کرنا اور اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر فالس فلیگ کرنا پڑے گا نا. اور وہ پہلے بھی اسرائیل نے کیا، دے آر ماسٹرز آف فالس فلیگ، وہ کریں گے. اور اس کے بعد جب فالس فلیگ ہوتا ہے تو پھر اتنی سوئفٹلی وہ اپنی فوج کو بیچتے ہیں کہ آپ سب فالس فلیگ بھول جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت. سو آئی تھنک اسرائیل از ریڈی فار دیٹ. شاخ نازک پہ ہی ہے بنا یہ سارا معاملہ، اور اس میں ہمیں اسرائیل کی پیش قدمی سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس کی نیت ابتدا سے ہی، جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، سیز فائر ہو رہا تھا، تبھی سے ٹھیک نہیں تھی. باقی موقع کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. آرٹ آف دا ڈیل لکھنے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کلا بازیاں اب ہمارے پروگرام میں زیر غور آئیں گی، اور ان کے جو اقدامات ہیں ان کو سارے ہی ٹاپسی ٹروی پالیسی قرار دے رہے ہیں. کہ پہلے وہ ملے الاسکا میں، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر پابندیوں کی دھمکی دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ کی بات کی، پھر وہ میٹنگ بھی روک دی، اور اب 2 بڑی آئل کمپنیز جو رشیا کی ہیں ان کے اوپر پابندیوں کا اعلان کر دیا. یہ پابندیاں یوکرین جنگ روک پائیں گی؟ نہیں. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ پہلے دن سے ایسی باتیں کر رہا ہے جس میں کوئی وزن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پیوٹن کے ساتھ بات کر کے سب کچھ ٹھیک کر لوں گا. مطلب ہے کہ پیوٹن جنگ جیت رہا ہے. اگر تو وہ ہار رہا ہوتا تو پھر کچھ مکمکا ہو سکتا تھا. اگر ایک بندہ جنگ جیت رہا ہے وہ کیسے اپنے ہتھیار گرا دے اور جنگ کو روک دے؟ سو ابھی تو انٹرنیشنل آبزرورز یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا از ریکروٹنگ نیرلی 30,000 ٹروپس ایوری منتھ. ان کی تو بہت بڑی ریکروٹمنٹ پالیسی چل رہی ہے. اور ادھر یوکرین کے جو مرد ہیں وہ تو بہت سی مائگریشن ہو گئی ہے اور دیئر آرمی از ڈویڈلنگ بائی دی ڈے. تو یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ فارغ ہونے والا ہے یوکرین. رشیا ول ٹیک چارج اینڈ
وہ پھر تو کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس صورت میں رشیا ول ناٹ اسٹاپ دا وار. اب خیال تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں پیار محبت سے گپا مار کے ٹھاپ ٹوپ لے کے ہاتھ ملا کے اس کی تھوڑی عزت کر کے تو اس کو منانا. ناٹ ایٹ آل. اس کا بڑا کلیئر کٹ ہے. وہ 2022 کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا, اور 2022 کے بعد ایک سینکشن نہیں, پتہ نہیں کتنے سینکشنز یورپ اور امریکہ لگا چکا ہے. ایک ٹیبل ہے میرے پاس, فیبرری 2022 میں کوئی 5000 کے لگ بھگ مختلف سینکشنز لگ چکے تھے رشین کمپنیز کے اوپر, اور پھر کوئی 23 کے اندر کوئی 18,000 سینکشنز لگ چکے تھے. اچھا. 24 میں کوئی 23,000 سینکشنز لگ چکے تھے. 25 میں ابھی تک 24,000 سے زیادہ سینکشنز لگ چکے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ اس سے سب سے زیادہ سینکشنز جو ہے وہ امریکہ نے لگائے ہیں, اور پھر اس کے بعد کینیڈا آتا ہے, سوئٹزرلینڈ, یورپین یونین, فرانس, UK, آسٹریلیا, جاپان. تو اس کے ساتھ تو کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, رشیا کی جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ کوئی 4.5% کے قریب تھا, وچ از اے ویری ہیلتھی ریٹ آف گروتھ آف دی اکانومی. وہ شاید تھوڑا سا یہ سینکشنز کی وجہ سے 0.5% یا 1% کم ہو گیا, بٹ وہ پنچ نہیں کر رہا ان کو. اس نے یہ فیصلہ کیا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے وکٹری از راؤنڈ دا کارنر. تو اس لیے پیوٹن نہیں بات مانے گا کسی قسم کی بھی, جس کے ساتھ کسی قسم کی بھی یوکرین کو کنسیشن دے. اس کے 4 ڈیمانڈز ہیں, وہ ہلے گا نہیں اپنے ڈیمانڈ سے. ایک اس کا یہ ہے کہ یہ جو سارے علاقے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے, اس کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں ہوگی, جو اس کے پاس آلریڈی کانکر کر چکا ہے وہ. نمبر 2, یوکرین سے کوئی کنونشنل ملٹری فورس یہاں نہیں رہے گی جو کہ ہمیں بعد میں ہمارے ساتھ جنگ کر سکے, وہ ختم کرنی پڑے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ نیٹو میں یہ نہیں جائے گا, ڈون باس سے بھی نکل جائے گا, نیٹو میں بھی نہیں جائے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی کہیں اور نہیں, ارادے نہیں ہیں ہمارے کسی اور ملک کے ساتھ یہ کرنے کے لیے. یہ اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ 1990-91 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جب کہ یونیفیکیشن آف جرمنی کا ایک ایشو بنا تھا. آپ کو یاد ہوگا برلن وال جو ہے وہ 90 میں میرا خیال گری ہے, 89 میں یا 90. تو اس وقت گورباچوف واز دا لیڈر آف رشیا, اور یہاں سے بل کلنٹن امریکہ سے تھے. بل کلنٹن نے جو گورباچوف کو یہ پرسویڈ کیا کہ آپ یونیفائی ہونے دیں جرمنی کو, ایک جرمنی بننے دیں. انہوں نے کہا وہ تو بہت اسٹرانگ ہو جائے گا, تو یہ آدھا تو آلریڈی کمیونسٹ ہے, کیسے ہوگا. ہی واز ناٹ ریڈی. مگر انہوں نے اس کو وعدہ کیا کہ اگر آپ نہ رکاوٹ ڈالیں اس میں, ہمیں یونیفائی کر لینے دیں, ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ نیٹو آپ کو تنگ نہیں کرے گا کسی صورت میں بھی. یہ اگریسو موو نہیں ہوگی, یہ کمپرومائز ہوگی. اور اس بیسس کے اوپر رشیا نے انہیں کہا آپ یونیفائی کر لیں. مگر پھر بعد میں جا کے دے بروک دیئر ورڈ اور نیٹو بنا لیا یہ, اور نیٹو کے ساتھ ساری پش کرتے گئے ایک ایک کر کے سب کو پش کر کے یوکرین تک پہنچ گئے. تو یہ تو اٹ واز ایکسٹینشن آف دا کولڈ وار ایٹ اے ٹائم when the cold war had ended, ختم ہو چکا تھا سوویت یونین. تو اس وقت اس کی کیا ضرورت تھی. مگر یہ یورپین پاورز اور امریکہ یہ اپنا اس کو نیٹو بنا کے اور اس کو رکھنا چاہتے تھے, اور اس کے لیے فلسفہ یہی تھا کہ اور رشیا کو جو ہے نا اور انڈر پریشر رکھا جائے, نہیں تو یہ پھر نہ بڑا ہو جائے اور پھر نہ جا کے مسئلے ہمارے لیے کریٹ کرے. تو وہ تو نہیں بھولے نا کہ بیٹریل جو تھی, اور پھر انہوں نے آ کے وہی کیا کہ سب کو نیٹو میں آہستہ آہستہ کر کے لے لیا. اور نیٹو کا رول تو پتہ نا آپ کو, an attack on one is to be considered as an attack on the other. اگر تو سارے ایک ہی ڈیفense تھی, اور وہ ساری کی ساری امریکہ نے فنڈ کی تھی. So this is an American ploy. ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپی یونین کی طرف سے 19 پیکج کی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ نئی سینکشنز, اور برطانیہ نے بھی نئی سینکشنز کا اعلان کیا. زیلنسکی بھی لندن پہنچے ہوئے ہیں جہاں وہ میٹنگ کریں گے کہ رشیا کو مزید دباؤ میں کیسے لایا جا سکتا ہے, اور جو فروزن ایسٹس ہیں اس سے ایڈ کیسے مل سکتی ہے. رشیا نے اس کو ریزسٹ کیا ہے, بٹ رشین پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جھکوں گا امریکی پابندیوں کے آگے. یہی سوال جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن 6 مہینے کے بعد آپ مجھ سے پوچھیے گا کہ رشیا کا کیا حال ہوتا ہے. تو 25% آف دا بجٹ وہ ان آئل اینڈ گیس ریونیو سے رشیا کو آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنے عرصے تک رشیا سسٹین کر پائے گا یہ پابندیاں انڈائریکٹلی چائنا اور انڈیا پہ نہیں ہیں؟ نہیں, دیکھیے 6 ماہ تک تو اگر یہ سینکشنز چلتے ہیں اور انڈیا بھی اپنی امپورٹ کم کر دیتا ہے اور چائنیز کمپنیز بھی اپنی امپورٹ کم کر دیتی ہے, تو ضرور فرق تو پڑے گا رشیا کو. بٹ میرا خیال ہے رشیا کی کوشش ہے کہ اگلے 3 مہینے میں ریپ اپ کر لیا جائے جنگ کو, اور وکٹری اناؤنس کر دی جائے, اس کا ایک الگ امپریشن ہوگا. That's right. تو پھر یہ تو مطلب ہے کہ وہ ہارڈ لائن تو لیں گے, تو نیگوسیشنز تو نہیں توڑیں گے نا.